Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cricket Sabir Shah from channel 9936 Exhibition Cricket 9936. یہ میرا ایپیسوڈ 4 ہے. یہ فالو اپ ہے فرام دی ایپیسوڈ نمبر 3. تو پہلے ایپیسوڈ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شو کیا تھا کہ میں کیسے سلیکٹ ہوا تھا انیشیل ٹیسٹ میں اور میرا نمبر کیا تھا, میری رینکنگ کیا تھی اس وقت. آؤٹ آف 550 جو میرے سلیکشن سینٹر سے سلیکٹ ہوئے تھے ان میں میرا نمبر تھا 549. تو تھوڑی سی ڈیسیشن اور کر دوں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اکیڈیمکس میٹر کرتے ہیں اس قسم کی سلیکشنز میں, تو نو سر, اکیڈیمکس آر اونلی جسٹ ٹو ریچ اپ ٹو یور منیمم ریکوائرمنٹس. میرے زمانے میں بیک ان 1993 ہم لوگ لکی تھے کہ پری میڈیکل والوں کو بھی سلیکٹ کر لیا جاتا تھا اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ڈویژن آپ کو چاہیے ہوتی تھی. تو میرے ایف ایس سی میں 51% مارکس تھے, 561 آؤٹ آف 1100. تو سی اسمال کراکری, چھوٹے پانڈے, نکمے پانڈے تھے اس وقت اکیڈیمکس اگر دیکھا جائے. اگین آئی وانٹ بلیم دا سسٹم. جو بھی تھا, جو ریئل گروتھ, جو ریئل گرومنگ ہوئی وہ تو ایئر فورس میں ہوئی. تو اس سے پہلے تو سرٹیفکیشن میں شاید ہم نہیں اتنے ماہر تھے, تو اس لیے نمبر بھی اتنے اچھے نہیں آئے. بٹ میں نہیں ہوں, میں اس چیز کو بلیم نہیں کر رہا. تو 561 نمبر پری میڈیکل, اور ایئر فورس میں فائنل سلیکشن کال آ گئی تھی. تو کس طرح آئی تھی وہ میں نے پہلے اپنے ایپیسوڈ میں بتا دیا. سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے اس میں جو ہے جو ڈیسٹنی ہوتی ہے, جو آپ کی لک کا آنسر ہوتا ہے, جو آپ کی تقدیر میں رب تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے, کچھ اس کو میں نے نمایاں کیا. تیسرے میں نے کچھ جو اسکلز ہوتی ہیں آپ کی, جو آپ کی پرسنالٹی سے میچ کرنی چاہیے, وہ بے شک ریٹرن ہو, آپ کی اپیرنس ہو, کچھ بھی ہو, وے آف تھنکنگ ہو, وے آف بیہیونگ, وے آف ریئیکٹنگ ٹوورڈ سرٹن سچویشنس. تو وہ اس میں تیسرے ایپیسوڈ میں تھا. تو جو آج کا چوتھا ایپیسوڈ ہے اس میں میں بات کروں گا ایک تو جو اب جو سلیکشن پروسیجر ہے اس کے بارے میں, جو کہ آج کل کے بچوں کو زیادہ پتہ ہے بنسبت ہمارے زمانے میں. ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا, سچی بات ہے. کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بھائی کیا ہونا ہے, واٹ وڈ کم نیکسٹ. اٹ واز آلویز اے سرپرائز فار اس. تو اور میں نے بہت سارے کورس میں سے بات کی ہے. موسٹ آف اس ڈیڈنٹ نو کہ کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں, کس قسم کی آگے وہ ہونا. تو یہ بس ہم ایک لیول بائی لیول اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے. زندگی کا اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فائنل گول ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے گول سلیکٹ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ گو ٹوورڈ دیم. نہ فائنل جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, نہ کبھی اس کی ٹینشن نہیں. آپ کا ایم ہوتا ہے اس وقت پہ کہ میں نے اس کو کیسے پاس کرنا ہے. آئی ول سی دا نیکسٹ ان دا نیکسٹ لیول. ابھی جو ریسنٹ جو ہے 160th جی ڈی پی ایس رینک اور 107th انجینئرنگ کورس ہے, جن کی کالز آئی ہیں ابھی انیشیل ٹیسٹ کے لیے. تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اب تو pf.gov.pk پہ جا کر جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. آن لائن رجسٹریشن ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پروسیجر ہے, وہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں, اور آپ کو ایک رول نمبر سلپ آپ کی تصویر کے ساتھ جو وہ مل جائے گی, جس پہ آپ کا نام, ٹیسٹ میں جو اپیئر ہونے کا نمبر ہے وہ دیا جاتا ہے, آپ کا ایڈریس والا لکھا ہوتا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں. تو وچ از اس میں آپ جو کرائٹیریا ہے کہ اکیڈیمکس کتنے آپ کے ہونے چاہیے, اس میں ایج کتنی ہونی چاہیے, تو وہ سارا اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کو جا کے دیکھیں, آپ اس سے موٹیویشن حاصل کریں. بائی اس میں جو ایئر ڈیفینس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو جس آفیسر کی تصویر لگی ہوئی ہے, ایئر کموڈور سجاد حیدر, میرے ہی کورس کا ہے اور میرا پہلا روم میٹ تھا جونیئر کورس میں. تو ابھی ان کو تمغہ وصالت سوری وہ ملا ان کو بھی ریسنٹلی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو دیا تھا جو ریسنٹ جو 14 اگست پہ سیریمنی ہوئی تھی, تو اس میں سجاد حیدر واز مائی کورس میٹ. ایئر کموڈور سجاد حیدر.
اس کے علاوہ میرے ایک سینئر تھے جو بعد میں ہمارے کورس میٹ بن کے تھے، جس طرح جن کو اگر آپ تسلسل سے دیکھتے آ رہے ہیں ایپیسوڈ 1 2 3 4، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا شارٹ کورس تھا 1993 میں دسمبر میں ہم لوگوں نے رپورٹ کیا تھا، اور اس سے 1.5 سال پہلے تک کوئی بھی جی ڈی پی کورس جو ہے وہ ایئر فورس انڈکشن نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ہم پہ پریشر ترمیم جو تھی، پریشر بل جو تھا امریکن، وہ جو امریکن جو اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں کام پورا ہونے کے بعد، تو ایگزیکٹلی جب ہم نے افغان وار میں ان کی ہیلپ کی اور اپنے اتنی یوتھ کمائی ہم نے اس اتنا فساد میں، میرا تو پوائنٹ آف ویو پہ وہی ہے، فساد تھا وہ، جہاد نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، تو 91 میں جو ہے انہوں نے ہم پہ سینکشنس لگا دی، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جہاز کم، پائلٹ زیادہ ہو گئے، تو ایئر فورس نے انڈکشن 1.5 سال کے لیے روک دی، کیونکہ وہ ان کو کہاں پہ ٹرین کریں بھائی، آپ کو گھوڑے تو نہیں چلانے نا، اس سے ہم کو جہاز اڑوانے، جہاز ہی نہیں ہے، پورے نہیں پڑ رہے کیونکہ ہمارے بہت سارے جہاز جو تھے وہ امریکن تھے، T-37 which we were flying وہ امریکن تھے، F-16 تھے وہ امریکنس تھے۔ اس کے علاوہ اس جو بین کا جو اثر ہوا وہ فرینچ جہازوں پر بھی پڑا، کیونکہ ہمارے پاس مراج 3 اور مراج 5 بھی تھے، تو جو چائنیز جہاز تھے صرف وہی میں اڑانے کی پرمیشن تھی، اور وہ اس وقت اتنے سسٹینیبل نہیں تھے اور اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں تھے، اور اسپیشلی ہمارے پاس جو پرائمری فلائنگ ٹریننگ تھی اور بیسک فلائنگ ٹریننگ تھی، اس میں جو ہے وہ چائنیز جہاز کی انڈکشن نہیں تھی اس وقت تک۔ تو وہ جو پہلا جہاز ہے 1995 میں، پہلا چائنیز جہاز جس کو ہم نے T-37 سے ریپلیس کرنا تھا بیسک فلائنگ ٹریننگ میں، اس پہ میں پہلے 8 کیڈٹس میں میرا نام بھی شامل تھا۔ تو اس میں جو دوسرے جو میرے کورس میں جن کے ساتھ ہمارا کورس گریجویٹ ہوا تھا وہ 44th انجینئرنگ کورس تھا، تو اس میں جو ہاشمی صاحب تھے ان کو بھی میڈل ملا تھا اسی سیرمنی میں، تو وہ بھی ہمارے کورس میٹ، سینئر کورس میٹ تھے، کیونکہ وہ انہوں نے ان کو 3.5 سال کی وہ تھی ٹریننگ، اور ہماری 2.5 سال کی ٹریننگ تھی، لیکن ہم گریجویٹ چونکہ اکٹھے ہوئے تو اس لیے ہمیں کورس میٹ قرار دیا گیا۔ بہت بڑی کنٹروورسی تھی which I would tell in my future videos۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ساری انفارمیشن موجود ہے، آپ کو وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن میں آپ کو نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ ونس یو گیٹ دیٹ سلپ، اس پہ ڈیٹ بھی لکھی ہوگی جس پہ آپ کا کمپیوٹر بیسڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، اور اگین انٹیلیجنس ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کرنی ہے ایپیسوڈ 2 میں نے اس کی ہنٹس دیے ہوئے ہیں، ایپیسوڈ 3 میں بھی ہے، اور ایپیسوڈ 1 میں جیسے میں نے پہ گیا تھا تو وہ بھی ہے، کوئی بھی ویب سائٹ پکڑ لیں، ٹھیک ہے، جس میں آئی کیو فری آف کاسٹ وہ ہوتے ہیں، ان پہ جا کے آپ اس کو ایک نظر سے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ چونکہ ٹائم لمیٹیشنس میں کم ہوتی ہے اور کوشچن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے کہ اے بی سی تو اگلا کیا ہے، ڈی ہے، اوکے جی آپ نے ڈی پہ سرکل کرنا ہے، 1 2 3 تو اگلا کیا ہے، میں سمپل جو ارتھمیٹکس ہیں ان کی بات کروں، پھر پیٹرنس آ جاتے ہیں، پکچرس کے پیٹرنس آ جاتے ہیں، تو اس میں اپنے لاجک ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ بھائی نیکسٹ کیوں اور کیسے ہوگا وہ، تو یہ اگین پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ، تو آپ اس پہ کریں، کیونکہ یہ اگر آپ نے فیل کر دیا تو آپ اگلا ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے اپنے ایپیسوڈ 1 میں بتایا تھا کہ ہمارا پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہمارا میڈیکل ہوا تھا، میڈیکل کے بعد ہمارا انٹرویو ہوا تھا، انٹرویو کے بعد ہمارا اکیڈیمک ہوا تھا، اور پھر ہمیں ایس ایس پی کال آئی تھی۔ تو اب انہوں نے تھوڑا سا سسٹم چینج کر دیا، اب آپ کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے ہی کمپیوٹر آپ کو کلیئر دیتا ہے اسی وقت ہی، تو ساتھ ہی آپ کا اکیڈیمک ہوتا ہے، جس میں میتھ، فزکس، انگلش، ان تینوں میں سے 2 ہوں گے شاید، یا 3 بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کنفرم کر لیں سلیکشن سینٹر سے، وہ زیادہ بہتر معلومات دے سکیں گے۔ تو کیونکہ یہ جسٹ کورسز ٹو کورسز ڈپینڈ کرتا ہے، تو یو شوڈ بی اف یو کال سلیکشن سینٹر سے یہ نہیں پوچھنا کہ بڈھا گھر پہ ہے، عمر شریف کا پرانا ڈرامہ تھا، بڑا مشہور ہوا تھا ہمارے زمانے میں 80s میں، تو لوگ اس کو مس کالیں کر کے اور رانگ کالیں مار کے بھی لوگ کہتے تھے کہ بڈھا گھر پہ ہے، تو بڑی تپچٹ تھی لوگوں کو، تو وہ نہیں آپ نے پوچھنا، ٹو دا پوائنٹ آپ نے پوچھنا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا پروفائلنگ آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، فوراً نمبر ان کے پاس ہر چیز کا آپ کو آ جاتا ہے، کس کے گھر سے فون آ رہا ہے یا کس کے فون سے فون آ رہا ہے، تو اس لیے انسانوں کی طرح جو ہے نا وہ بہیو کرنا ہوتا ہے، تو کوئی بھی کوئری ہو تو ٹو دا پوائنٹ بات کریں جناب، ہاں جی
اگر انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس ہو جائے تو کون سے اکیڈیمکس ہوں گے. اس میں سمپل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, کوئی نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اگر آپ کے 70% مارکس ہیں ایف ایس سی میں, میرے تو 51% تھے اور میں بھی پاس کر گیا تھا. تو اگین میں نے بتایا تھا کہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. جو آپ کو شور ہے, ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتے ہیں, اگر آپ کو شور ہے کہ یہ اس کا آنسر کریکٹ ہے اس کو آنسر دیں, جس کا شور نہیں اس کو چھوڑ دیں. 80% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہ بھی پاس کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو میڈیکل کی کال دی جائے گی, جو ناٹ گونا بی آن دا سیم ڈے, کچھ دنوں بعد دیتے ہیں. میڈیکل میں آپ نے صرف جو ہے وہ اسی چیز وغیرہ ہوتی ہے, بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا جاتا ہے, یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور یورین ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ اگر ہوں تو آپ نے اس سے اراؤنڈ 8 hours prior to the test, یعنی رات کو 8-9 بجے کھانا شانا کھا کے ڈٹ کے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ نے نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے. اس کا نقصان اگر آپ کریں گے تو آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ ہے, شوگر ٹیسٹ ہے, یورین ٹیسٹ ہے, اس میں شاید آپ کی شوگر شو ہو جائے, کیونکہ جب باڈی آپ کی کنزیوم کرتی ہے تو اس نے اس کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کے انزائمز پروٹینز لیولز جو ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں, اور پرابلی وہ رانگ انڈیکیشن دے دے کہ ٹورڈس کوئی آپ کا کوئی شوگر کا مسئلہ ہے یا کوئی فیٹی لیور کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اس کو ڈرائی اپ رکھنا ہوتا ہے لیور کو بھی, اور جو بلڈ کے جو انرجی لیول ہوتے ہیں ان کو لو رکھنا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کا وہ بلڈ سیمپل نہ لے لیں, یورین سیمپل اپنا دے دیں, تب تک کوئی چیز کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کا صرف یہ چیز. میڈیکل جب آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ انٹرویو کی کال دیتے ہیں, جہاں پر آپ کا سلیکشن سینٹر میں جو آفیسر کمانڈنگ ہے وہ آپ کا ایک انٹرویو دیتا ہے. اس کے ساتھ سائکیٹرسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور شاید نہ بھی ہوں, بیکاز او سی ہمسیلف ایٹ دا رینک آف اباؤٹ کوآرڈینیٹر. ٹھیک ہے, کوآرڈینیٹر کا مطلب ہے کہ اس کی سروس کو انکلوڈنگ کیڈٹشپ 13 سے 14 سال ہو چکی ہیں. تو اس نے اس دوران اتنے کریڈٹس دیکھے ہوتے ہیں کہ ہی ہمسیلف از اے سائکیٹرسٹ, ہی ہمسیلف از اے سائیکالوجسٹ. تو لیکن پھر بھی ایک پروفیشنل بھی بٹھایا جاتا ہے, اور پرابلی وہ روم میں نہ ہو, کہیں اور سے جج کرو, کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں آج کل. سو اگین چیز وہی ہے کہ انٹرویو کے دوران جو ہے, اس انٹرویو سے پہلے کچھ فارمز بھی آپ فل کرتے ہیں. اگین سیلف اسسمنٹ فارمز ہوتے ہیں, وہ جب آپ فل کرتے ہیں تو اس میں جو بیسک کوشچنز ہوتے ہیں ان کو یاد رکھیے, بس دیٹس اٹ. اور انٹرویو میں وہ نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے, کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے, باتیں کرنے کا اسٹائل کیا ہے. تو مجھے جو اس وقت جو ٹپس دی تھی میرے بھائی صاحب نے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچے اپنے ہاتھ جو ہے نا تم نے باندھ کے رکھنے ہیں اینڈ آن یور نیز, اور مطلب اور اپریٹ بیٹھنا ہے, لاؤزی نہیں بیٹھنا, بالکل ہی سیٹوں کی طرح نہیں بیٹھنا, ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھنی, اور سٹ لائک اے پرسن. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ذرا ویڈیوز دیکھ لیں جو ہمارے 7 ستمبر کے شوز ہوتے ہیں, 6 ستمبر کے شوز ہوتے ہیں. اس میں جو آفیسر برادری ہوتی ہے وہ کیسے بیٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, سمپل پیریڈ, کیونکہ آپ نے فیوچر میں اسی طرح ہی بیٹھنا ہوگا. تو اگر آپ اسٹارٹنگ میں ہی آپ کے پاس وہ ہے تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ کنورٹ نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے ریفرنس آپ کو میں نے وہ دے دی, ان کو دیکھ لیں کس طرح بیٹھے ہوتے ہیں, کیسے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں, کس طرح سجے کھبے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہارنوں کی طرح ویسے وہ جا کے دیکھنا شروع کر دیں تو راشد بن نواز شہید کی تصویر لگی ہے, کیا بات ہے جناب, افسر اللہ کی تصویر لگی ہے. تو اگر آپ اندر آتے ساتھ ڈسٹریکٹ ہوگے اس کی خوبصورتی میں یا جو بھی ہے, اور اپنا کام بھول گیا, تو یہ سب تھوڑا سا ذرا پرابلم ہو جاتی ہے. تو یو آر ناٹ سپوز ٹو بی, بلکہ یہاں پر میں اپنے انٹرویو کا قصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اپنے پہلے انٹرویو کا قصہ پہلے بتا دیا. وہ ایک عجیب سی سچویشن میں ہوا تھا, کیونکہ آئی واز آلویز لیٹ ان آل دا ٹیسٹ. تو میں ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتا تھا. کون سا انڈیا گانا تھا کہ میں دیر کرتا نہیں دیر ہو جاتی ہے. تو وہ کچھ پوری سچویشن تھی, کیونکہ میں ٹیسٹ بھی لاسٹ ڈے اپلائی کیا تھا, تو اس لیے میرے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی سب سے آخری بیچ میں آئی. اس کے بعد میڈیکل کی ڈیٹ بھی سب سے آخری بیچ میں, اور میں میڈیکل میں انفٹ ہو گیا, 2 جگہ انڈر ویٹ ہو گیا, اور کان کا پردہ کا مسئلہ پڑ گیا تھا. تو اس وجہ سے میرا سب سے اینڈ میں, آئی تھنک آئی ایم دا لاسٹ ون جس کو انہوں نے اکیڈیمک کی کال دی تھی.
اکیڈیمک ٹیسٹ کی جو پی ایف سی والا بیس پہ ہوا تھا. تو اس انٹرویو کو تو میں کاؤنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا وہ کلوزنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ اپنے سب کچھ. تو وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لیٹر جو وہ لکھ کے دیتے تھے کہ آپ اکیڈیمک ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا صرف نام لکھنا ہوتا تھا, اس کو اچھے سے لفافے پیک کر کے آپ کو دیتے تھے, اور آپ پھر وہ لیٹر شو کرتے تھے آن دا ڈے آف یور اکیڈیمک ٹیسٹ. تو انہوں نے جب پوچھا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں اس لیے لیٹ ہوں, اور اس دفعہ جو ہے میں بھی کھانا کھانے گیا تو پیچھے آپ نے پوری لائن مکا دی. میں نے کہا سر میں نے اینٹیسپیٹ کیا گیا تھا کہ ایک بندے پہ 2 سے 3 منٹ لگ رہے ہیں انٹرویو کے, اور لٹرلی آئی ڈیڈ دیٹ. میں نے بندے کاؤنٹ کیے, کچھ 60 ایک بندہ میرے آیا تھا, 50-60. تو میں نے کاؤنٹ کیا, میں نے کہا یہ 2 سے 3 منٹ تو لے رہے ہیں ایک انٹرویو کا, تو یہ کوئی لگے گا ان کو 120-130 منٹ لگیں گے, تو دیٹ مینس آلموسٹ 2 آورس. تو میں جو ہے اتنی دیر میں سیور وہاں پہ ساتھ ہی تھا, سیور اسکرمال روڈ پہ تھا, سوری کالج روڈ پہ, اور ہم جو تھے وہ مال روڈ کے اوپر اسٹیل بینک کے سامنے سلیکشن سینٹر میں پنڈی والا. تو بائک رائڈ پہ مجھے 15 منٹ لگ جانے تھے وہاں پہنچتے ہوئے, آرڈر پلیس کرنا. یہ ساری میں نے کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جب میں واپس آؤں تو میرا نمبر 3-4 بندوں کے بعد ہی ہوگا. تو وہ صاحب مجھ سے بھی زیادہ جلدی میں تھے, آخر دن تھا. تو ہی ایونٹ لائک, کیونکہ پھر اس کے بعد ان کے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ پھر اس وقت تک ان کے پاس سارا ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے جنہوں نے انٹرویو لینا ہوتا ہے. تو یو کوڈ سی مینی آف دا پروفائلز وچ آر لائک ٹوٹلی انفٹ. تو پھر وہ بس آنا اندر ان کو 1-2 سوال کر کے ٹھیک ہے جی آپ جائیں, دوسرے ٹھیک ہے جی آپ جائیں, ٹھیک ہے جی آپ جائیں. تو اس نے منٹ سے بھی کم ٹائم جا کے انٹرویو میں. تو دیٹس وائی مائی کیلکولیشن وینٹ رانگ, تو میں لیٹ پہنچا. تو میں نے ان کو بتا دیا. مجھ سے یہی کوشچن پوچھا تھا کہ میں آپ کو کیوں سلیکٹ کروں. تو میں نے بتایا سر میں نے اس میں بڑی پریپریشن کی ہے, بڑی تیاریاں کی ہیں. یہ میرے ساتھ ہوا اس ناتواں جان کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا یار جاؤ یار یہ لو. اینڈ ہی gave me that letter written with my name and said okay go, good luck. نام لکھ کر گیا. جو مین انٹرویو تھا میرا ISSB کا, اگین میں اس کے بارے میں مینشن کر چکا ہوں اپنے انگلش ورژن میں آج سے 2-3 سال پہلے. اس میں بھی تو ہوگا وہ بھی آپ دیکھ 2-3 سال پہلے کا وہ, اور جو میں آپ بتاؤں میرے ذہن پہ نقش ہے. جس دن ہمارا انٹرویو تھا ISSB کا, تو اب اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ پہننا کیا ہے نا سب سے پہلے. تو بڑی ڈسکشن چل رہی تھی. میں سوٹ بھی لے گیا تھا اپنے ساتھ, ٹراؤزرس بھی لے گیا تھا, شرٹس بھی تھیں, ٹائز بھی تھیں, کوٹس بھی تھے. بٹ دین آئی چوز شلوار قمیص آف کریم کلر کی میری شلوار قمیص تھی, اور نیچے کوہاٹی چپل جو ہوتی ہے, پشاوری چپل جس کو بولتے ہیں وہ. اب کیونکہ میں ایپیسوڈ 1 تک اردو میں بتا چکا ہوں کہ میں نے اس وقت ٹریننگ کرا دی تھی, اور اس میں میرا ناک بھی ٹوٹ گیا تھا. تو جس وقت ہم گروپ ٹاسک کر رہے تھے اس میں ایک ٹاسک تھا, اور میں نے ٹوپی پہنی تھی بائی دی وے. تو پہلے دن جب ہم گئے نا, تو جب ہمیں وہ چیسٹ نمبر الاٹ ہو گئے, وہ جب ISSB پہ میں بات کروں گا تو اس وقت آپ کو پتہ لگ جائے گا, تفصیل سے بات کروں گا اس وقت جو میں جو کو رف آئیڈیا دے رہا ہوں, کیونکہ ابھی ذہن پہ ہونا چاہیے انیشیل ٹیسٹ ISSB بات کی بات ہے. تو پہلے دن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی تصویر وغیرہ کھینچی جاتی ہے, پھر آپ کو کمروں میں بھیجا جاتا ہے. میری ISSB کو ہارٹ میں ہوئی تھی, تو کمروں میں بھیجا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے آپ کے GTO جو ہیں گروپ ٹاسک آفیسرس وہ سائن ہوتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو باہر روم بلا کے لاتے ہیں. باہر روم کے ساتھ آپ باہر آتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ والا بندہ جو ہے صابر سے شاہ صاحب آپ ادھر جائیں, آپ کے گروپ ٹاسک آفیسر یہ والے ہیں. تو اس وقت بات کرو تو تقریباً 10 سے 11 بندوں کا ایک گروپ بن جاتا ہے, اور اس کا ایک گروپ ٹاسک آفیسر ہوتا ہے. تو پھر آپ وہاں پہ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں چھوٹا سا, اور اس میں آپ نے PT کٹ پہنی ہوتی ہے, یعنی نکر پہنی ہوتی ہے, اوپر بنیان ہوتی ہے, ٹی شرٹ ہوتی ہے, اور نیچے PT شوز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے آؤٹ فٹ ہوتا ہے ISSB میں. اس پہ تصویر جب بھی کھینچی جاتی ہے, اب ہمیں اس کی کاپی نہیں دی گئی کبھی بھی. تو اب میں نے دیکھا بہت سارے بچوں کو جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے ڈسپلے کی ہوتی ہے جنہوں نے ISSB دیا ہوا ہے, تو ہمارے زمانے میں وہ نہیں تھا. تو خیر میں نے اس پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو پہلا کوشچن اس نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے یہ ہیٹ کیوں پہنا ہوا ہے.
کیپ کی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا سر میں اصل میں نے ٹریننگ کروائی. اس نے تو پھر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سر وہ میں اس میں اچھا نہیں لگتا نا بغیر ہیٹ کے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا سر بس مجھے پرسنل ایک وہ ہے کہ میں اس طرح اپنے آپ کو نہیں اس کیفیت میں نہیں شو کرنا چاہتا ہوں ہر بندے کو. اس نے کہا اوکے. اب وہ ٹوپی میری پرسنالٹی کا حصہ ان کے ذہن میں بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں بہت ہی انڈر کانفیڈنٹ ہوں. تو ہوا کیا کہ ایک ہمارا گروپ ٹیسٹ تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کی پرسنل بلانگنگز بھی گر جاتی ہیں کیونکہ ہمیں کچھ ہرڈلز پار کرنی ہوتی ہیں پورے گروپ کے ساتھ. ٹاروں سے گزرنا ہے، کہیں آپ نے جمپیں مارنی ہیں، دوسرے بندے کو سہارا دے کے پار بھی کرنا ہے، رسے ٹاپنے ہیں. تو وہ جو ہیں گروپ جو اس قسم کے جو ٹاسک ہوتے ہیں کافی سارے 3 دن آپ کا ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ میں ریسٹرکشن ہوتے ہیں کہ کسی ٹاسک میں وہ دے دے گا کہ جمپنگ ناٹ الاؤڈ، کسی میں ٹاسک دے دے گا کہ تھروئنگ ناٹ الاؤڈ. تھروئنگ الاؤڈ کریں تو آپ نے ادھر سے پکڑا ڈرم ہوگی اٹھا کے مارا پڑے، جن کی جان ہوگی تو اٹھا کے اس کے پرے پھینک دیں گے، ٹاسک کمپلیٹ. لیکن اس میں پھر آپ نے کیچنگ، پھر وہاں پہ آپ کی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا جو ہے نا دوسرے بندے کے ساتھ کلوز اپ رکھتے ہیں، کتنا ٹیم ورک کرتے ہیں آپ، کتنی آپ اس میں مین چیز ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ ٹیم ورک آپ کا کتنا ہے، آپ کس طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے سیکریفائز کر کے دوسرے بندے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں اگزامپل دوں گا میں ہمارے سرفراز رفیقی شہید جی کے نام پہ اب رفیقی بیس بھی ہے. 1965 وار میں he was in a formation, senior formation with یونس شہید اور سسل چودھری. سسل چودھری کرسچن تھے، بعد میں سینٹ میریز کے پرنسپل بھی بنے. وہ غازی ہیں وہ، اور مطلب اگین پاکستان ایئر فورس کے شاہین ہیں، ہمارے سینئرز میں سے تھے وہ. تو سر رفیقی کی وہ لیڈ میں تھے. ٹھیک ہے جی، ان کی گنز جیم ہو گئی. گن جیم ہونے کا مطلب ہے آپ فائر تو کر نہیں سکتے. جو بچے کھیلتے ہیں یہ GTA کھیلتے ہیں، اس میں اگر آپ کے پاس ایک گن ہے اس میں گولیاں نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا، اس گن کو اٹھا کے پھینکنا پڑے، پھر ڈھونڈنی ہے آپ نے کوئی اور چیز. تو جہاز میں تو کوئی آپشن نہیں ہوتی. گن جیمز ہو گئیں تو یو ہیو ٹو بریک دا فارمیشن اینڈ لینڈ بیک. انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو ونگ مین تھا they were in a active combat. اور اگر آپ کا لیڈر میدان چھوڑ کے چلا جائے تو پھر جو نمبر 2 نمبر 3 یا نمبر 4 جتنے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی جو ونگ مین ہوتا ہے بولتے ہیں he also has to go back. اور چونکہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھی اس وقت ان کی فارمیشن، تو انہوں نے RD پہ کال دی سر سسل کو کہ you lead from the front and I am at your back and I am gonna back you up. تو انہوں نے اپنے وہ چینج کی اور ان کی شہادت ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جو کہنے کی بات ہے کہ ان کی گنز جیم ہو چکی تھی. ہی should have returned back. اور کلز جو کی وہ سر سسل چودھری نے کی. اس وقت جو ایکٹیو کامبیٹ چل رہی تھی اس میں 2 جہاز گرے تھے ان کے انڈیا کے. تو سارا کریڈٹ کس کو جاتا؟ سر سسل چودھری کو. اور کیونکہ انہوں نے تو گن بھی نہیں فائر کی نا، جب نیچے آتے تو دیکھا جاتا تو ان کے تو ایک گولی بھی نہیں فائر ہوئی. لیکن ان کے ذہن میں وہ نہیں تھا کہ کس کو کریڈٹ ملے گا، کیا کریڈٹ ملے گا. نہیں، انہوں نے جو ہے اپنی اسی کی بیس پہ ان کی جان بھی چلی گئی. ان کی باڈی بہت عرصے بعد انڈیا نے واپس کی تھی پاکستان کو کہ یہ انٹو دی اینیمی لینڈ گرے تھے. لیکن بعد سسل چودھری صاحب پھر اکیلے ہی واپس آئے، باقی دونوں شہید ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے گروپ ٹاسکنگ. یہ چیز دیکھی جاتی ہے وہاں کہ آپ کا کتنی آپ سیکریفائز کا جذبہ ہے. حالانکہ آپ وہ ٹاسک خود کر سکتے ہیں، خود کمپلیٹ کر کے اپنے نمبر بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے سے آپ کا جونیئر ہمیشہ آپ سے نیچے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو پڑھی لکھی بات ہے. بہت کم جو ہیں وہ آفیسرس جو ہیں وہ جونیئر آفیسرس جو ہیں وہ سینئر آفیسرس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں کسی بھی سچویشن میں. موسٹ آف دا ٹائم جو ہوتا ہے کہ جب 2 پائلٹ ایک جہاز میں ہوں، ایک جونیئر ہو ایک سینئر ہو، اور جہاز میں اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے تو سینئر آفیسر would say my controls اور جونیئر آفیسر سے your controls sir. میں نے اس سے پہلے بھی جو انگلش ورژن ہے اس میں نے اپنے ہی کورس میٹ ازمان
خلیل کا مینشن کیا ہوا ہے. ہی واز ونگ کمانڈر ایٹ دیٹ ٹائم. ایسے ہی دشوار لمحات کی ایک قابل فخر داستان کا نام گروپ کیپٹن ازمان خلیل تمغہ بسالت چکا تھا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں گروپ کیپٹن ازمان خلیل تمغہ بسالت. ازمان یہ بتائیں، پاکستان ایئر فورس کا F-16 جہاز بڑا قیمتی، پاکستان کا اثاثہ، ایسا جب وقت ہو اور فرض اور جان کا کمپیرزن کیسے ممکن کیا، پہلے لیگ کیا، یہ کیا کہیں گے؟ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہمت دی کہ میں پاک فضائیہ کے قیمتی اثاثے کو بحفاظت واپس لا سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایف کی کوالٹی ٹریننگ ہے پائلٹس کی، جس کا ابھی یہاں پہ ذکر ہوا تھا ونگ کمانڈر امتیاز شہید کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے اندر ونگ کمانڈر امتیاز شہید جیسے انسٹرکٹر موجود ہیں. ایک اچھا پائلٹ اور یہ اس طرف افغان بارڈر پہ کسی مشن پہ تھے اور they were in active spin going down. F-16 ان کا جو انہوں نے اسٹینڈ آف ویپن ڈراپ کیا وہ ان کے جہاز کے قریب ہی پھٹ گیا. تو وہ پھٹنے سے یہ ہوا کہ کنٹرول سسٹم میں پرابلم آ گیا جہاز کے F-16 کے، اور they went into a uncontrolled spin. آپ سوچیں کہ جہاز جو ہے وہ 2-3 ہزار جو ہے میٹر پر سیکنڈ پر منٹ کی رفتار سے زمین کی طرف جا رہا ہے. عام طور پہ اسٹوڈنٹ پائلٹ جو ہے وہ اور جونیئر پائلٹ جو وہ سامنے بیٹھتا ہے اور سینئر پائلٹ جو ہے بیک سائڈ پہ بیٹھتا ہے. تو وہ جونیئر پائلٹ جب وہ نیچے جا رہا ہو تو ہی وڈ بی لوکنگ کہ اور ہونا ہی موت، ٹھیک ہے. اور اسی ٹائم پہ ازمان نے اسے کال دی مائی کنٹرولس، اور جونیئر پائلٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے سر یور کنٹرولس، بیکاز ہی ٹرسٹڈ فلی ان دا پرسن ایٹ ہز بیک. اور ازمان نے وہ جہاز ریکور کیا، وہ کیسے لینڈ کیا، وہ ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ آپ کو بیک ان 2016 آئی تھنک 7 سپٹمبر یوم فضائیہ پہ ٹی وی پر ان کی وہ موجود ہے ساری بہادری کہاں داستان، وہ آپ جا کے دیکھیں. وہ بھی میرے کورس میٹ تھے، اب ریٹائر ہو گئے. اسی طرح بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ پبلکلی نہیں رپورٹ ہوئی، تو اس لیے اور اس سے کچھ ریزن ہوتے ہیں، ورنہ ان داستانوں سے بھری پڑی ہے. ایک پائلٹ کو اٹھا لیں آپ، اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے. تو کچھ چیزیں جو وہ جس سے میں پہلے بھی کہا تھا سیدھا راز میں لکھی جاتی نہیں بتائی جاتی فار مینی ویریس ریزنس، اور کچھ کو جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت کو جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے. جس طرح بھی ہمارا یہ مارکہ حق ہوا ہے، اس میں ہماری ایئر فورس نے کیا کیا ہے انڈیا کے ساتھ، نو ون نوز. حالانکہ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے پاکستانی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح جا کے ان کو جو ہے نا ان کی پھینٹی لگائی ہے. لیکن اگین وہی چیز ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں. Let's get back to those group tasking in ISSP. تو اس میں آپ کی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ میں یہ جذبہ فیوچر میں جو ہے پروموٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. اس میں سے ون آف دا ٹاسک جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مثلا فرض کریں آپ نے وہ کوزا اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں، کوزا بھی زمین پہ گر گیا نا، تو یو ہیو ٹو رول بیک ٹو دا پریویس پوزیشن یو ور ایٹ. اور اس ٹاسک میں یہ بھی تھا کہ اگر پورے گروپ میں سے ایک بندہ بھی جو ہے وہ فرنٹ پہ چلا جاتا ہے نا، اس لائن کو کراس کرتا ہے، یہ انڈور وہ تھا، بڑا لمبا سا ٹاسک تھا یہ، یعنی اس کی لینتھ کی پورے روم کی بہت لمبی تھی. تو ایک بندہ بھی اگر آپ کو کراس کر جاتا ہے فنشنگ لائن تو ہول گروپ وڈ پاس. تو اس میں پھر انڈیویجول آ جاتی ہے، پھر آپ کی یہ ہوتی ہے کہ پھر جس بندے میں جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی شو کرتا ہے. تو میں پھرتیلا تھا اس وقت بھی، تو میں نے یہ ٹاسک جو ہے نا وہ اس میں بھی 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 3 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا. تو میں تو یہ جناب پہ مارتا بالکل فرنٹ پہ پہنچ گیا. ابھی میرا کورس باقی جو 10 لڑکے تھے وہ شاید ہاف تک بھی نہ پہنچے ہوں. اب گروپ ٹاسک اکثر جو صاحب کرسی رکھ کے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، سب کو اپنے وہ پوائنٹس دکھ رہا ہے، نوٹ کر رہے. تو what happened کہ when I was about to cross، ٹھیک ہے، میں نے وہ جو ٹوپی پہنی تھی وہ گر گئی.
جس طرح وہ فلم میں مشن امپاسبل آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جب وہ نیچے جا رہا تھا اس کے پسینے کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے، اب میں اس ٹوپی کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ جا رہی ہے نیچے اور میں لٹکا ہوا تھا الٹا ایک اس سے، جسے میں نے سوئنگ کر کے جو ہے نا اس کے پور سے لٹکا ہوا تھا الٹا، جس کے ساتھ میں نے سوئنگ کر کے جو ہے نا وہ جانا تھا، اور ہمارا پورا گروپ نکل جاتا. اب کیونکہ پورے گروپ کی جو تھی وہ میرے اوپر ڈپینڈنس تھی، کیونکہ سب نے اس گروپ سے پہلے ہم ڈسکس کرتے تھے کہ کس نے کیا کیا رول ادا کرنا ہے، اور یہ بھی چیزیں وہ گروپ ٹاسک آفیسر آپ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کتنی اس میں ان پٹ دے رہا ہے، کون سی لاجیکل جو ہیں اس میں وہ ہیں ان پٹس ہیں. تو سب نے مجھے چوز کیا کہ بھائی تو 1500 کا پھرتیلا سا ہے، تو اس ٹائرس میں سے گزر جائے گا، تو اس رسی کے نیچے سے بھی گزر جائے گا، تو جو ہے وہ پول کے اوپر سے بھی چڑھ جائے گا. صبر شاہ صاحب آپ نے لیڈ کرنا ہے، ہم لوگ پھر پیچھے آئیں گے، بیک اپ پہ تو رکھنا ہے. تو وہی ہوا کہ وہ ٹوپی گر گئی، اور اب اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ پریویس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. the one who is out is out. اب میں آؤٹ ہو گیا ہوں، تو بڑا افسوس ہوا مجھے، ہم وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر سکے کیونکہ باقی لڑکوں کی سائڈ ڈپینڈنسی میرے اوپر تھی اور میں فیل ہو گیا. I couldn't do that. میری ٹوپی گر گئی، وہ ٹوپی گری تو باقی جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے خیر جی اس نے سیٹی ماری، بتایا جی آ جاؤ باہر آ جاؤ. اگین یہ ڈب والی کہانی ہے، بیچ میں سے چیزیں بھی نکل آتی ہیں کہ بندہ جو کہانی سے کہانی نکل آتی ہے. تو اب وہ کپڑوں کی سلیکشن کا مسئلہ تھا، تو میں نے اپنا جو ہے وہ اس سال جو میں نے عید پہ جوڑا پہنا تھا، میں نے وہ سلیکٹ کیا اپنا. تقریباً نیا ہی تھا، وہ لازمی نہیں کرنا نئے کپڑے پا کے جاؤ اس میں لیکن میں نے جو اس وقت جو ہمارے چاچو تھے ان کو میں بولا میں اس کو ذرا اچھی طرح اسٹی کر کے دینا، صحیح میں کریشز کوئی نہ ہو، اچھا سے میں کو کر کے دیا. جو وہاں پہ جو کام کرے آپ کو سائن ہوتا ہے ہر روم میں ایک بندہ، ایک بٹ مین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کپڑے شپڑے پریس کر کے دے دیں گے، آپ کو چائے شائے لا کے دے دیں گے، آپ کو بڑے اچھے بیڈ شیٹ بنا دیں گے. جب آپ گروپ ٹاسک میں لے جاتے ہیں واپس جاتے ہیں تو بیڈ شیٹ بنا ہوتا ہے، مطلب فلی میڈ اپ. تو اس نے بھی کپڑے شپڑے چمکا کے دے دیے جی مجھے، اور جوتے بھی اچھی طرح پالش کر کے دے دیے. تو خیر ہم لا کے بیٹھ گئے. اس میں پھر یہ تھا کہ بڑا ایک ہال ہے، اس کے اندر جو ہے نا ہم 10-11 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا تھا پروسیجر کہ یہ ہوتا ہے جناب کہ جب آپ کا پاک نمبر، آپ کا چیسٹ نمبر بلایا پکارا جائے گا، تو انہوں نے روم بتا دیا. ہمارا انٹرویو کا جو روم تھا، ہر بیچ کا علیحدہ روم تھا. جو ہمارا بیچ تھا 11 بندوں کا، ان کا جو انٹرویو روم تھا اس کے بعد 2 لائٹیں لگی تھی، ایک ریڈ اور ایک گرین. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ 2 بندے جائیں گے پہلے، ٹھیک ہے. جب ایک بندہ جب روم میں داخل ہوگا، جیسی لائٹ گرین ہو تو اس نے روم میں جو چیسٹ نمبر 1 ہے لیٹس سپوز، تو اس نے گھس جانا ہے اندر، اور تو اس وقت وہ لائٹ ہو جائے گی ریڈ. پھر جب وہ ریڈ لائٹ آف ہو، گرین لائٹ آن ہو، تو اگلے بندے نے آٹومیٹکلی اندر چلے جانا ہے، یعنی اس کو آ کے بلانا پڑے. تو آپ نے بس لائٹ پہ دیکھنا. تو وہ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. تو خیر میرا چیسٹ نمبر 2 تھا، میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا. تو یہ میں ویسے میرا چیسٹ نمبر جو تھا وہ AKRC03 تھا جو اوور آل تھا، لیکن جو گروپس بنے تھے 11 بندوں کے، تو اس میں میرا چیسٹ نمبر 2 تھا. تو 1 صاحب پہنچ گیا آگے، میں پیچھے کھڑا ہوگا اس کے. اچھا اس کی گرین لائٹ آن ہوئی، وہ اندر چلا گیا، میں باجا کرسی پہ بیٹھ گیا. اب اس کا تقریباً آدھے پونے گھنٹے اس ٹائم میں وہیں پہ بیٹھا ہوں. پورا وہ کوریڈور ہے بڑا سا نا، اس کا وہ ہارٹ کی میں ایسے 20 سے پورا وہ کوریڈور ہے، ڈم سی لائٹس ہیں، مطلب بڑے خوابناک قسم کا ماحول میں نے بنایا ہوا ہے. And I'm sitting there and thinking, what are they going to ask me؟ اس سے پوچھیں کیا یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، پسینہ آنا شروع ہوتا ہے. تو خیر میں اچھا ریڈ لائٹ آف ہوگی، یعنی اس بندے کا انٹرویو ہو گیا ڈن. گرین لائٹ آن نہیں گئی، میں بیٹھا ہوں. مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ ریڈ لائٹ آف، گرین لائٹ آن، تو اسی اندر بڑھ جانا. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں لائٹ کب آن ہوئی. وہ جو انٹرویو والے تھے وہ اٹھ کے باہر آئے، انہوں نے کہا بھائی کدھر، اندر آؤ. میں کہا سر لائٹ از ناٹ آن. اس نے کہا، اس نے بھی دیکھا لائٹ کی طرف، اس کو چیک کیا، وہ بلب ہی جو نا ہلا ہوا تھا.
تو مال فنکشن تھا، تو اس نے جب اس کو ٹپے شپے مارے جس طرح پرانے زمانے میں کرتے تھے نا، ریموٹ کنٹرول کے اوپر سے مکے مارے وہ چل پڑتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، تو وہ بلب آن ہو گیا نا. جیسے میرے کو جو پہلا امپریشن ہی غلط پڑ گیا. بیٹھو میں بیٹھ کے اپنی چیئر پہ، یار تمہیں خود عقل ہونی چاہیے. جب ہم نے تمہیں کہا ہوا یہ 2 کنڈیشنز ہیں کہ ریڈ لائٹ آف ہے اور گرین لائٹ آن ہے، تو گرین لائٹ آن ہوگی تو تم اندر آ جائے، اور جب ریڈ لائٹ آف ہوگی اس کا مطلب بندہ چلا گیا، تو اب تم بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہو. اسی سے مجھے میں کہا سر مجھے تو جو کہا گیا تھا میں نے وہی کرنا تھا. آپ نے کہا تھا کہ گرین لائٹ آن ہوگی تو میں اندر آ سکتا ہوں. سو آئی ڈونٹ نو، مے بی کہ ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ کے درمیان آپ لوگ اندر کیا کر رہے تھے، کیسے سبمٹ کر رہے ہوتے. تو سر میری یہ جاب نہیں ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ گرین لائٹ آن ہوگی تو میں تب اندر جاؤں گا. اٹ واز ناٹ آن. تو خیر اس نے کیا کرنا ہے اوکے. تو پھر اس نے جو سیکنڈ کوشچن کیا، اس نے کہا ٹوپی کدھر ہے آپ کی. اب دیکھیں کہ یہ وہ سیم گروپ کا آفیسر نہیں تھا جس نے جو میرے جو ہم پہ سائن ہوا تھا. ہی واز اے سائکیٹرسٹ جو انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس پوری پروفائل موجود تھی. تو میں نے کہا سر وہ پھینک دی. انیشلی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، اس کے بغیر آپ کسی دوسرے کو شو نہیں کرتے. تو یہ آپ نے کیا کیا، تو اب کیوں اتار لی نا، یہ اتنی چینج کیسے آئی. تو میں نے کہا سر پرابلم یہ تھی کہ یہ ٹوپی جو تھی ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک میں جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی. تو اس لیے میں نے یہی ڈیسائڈ کیا کہ جس چیز نے ہمارے پورے کورس کو مطلب وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا اگر یہ کیپ نہ ہوتی میرے سر پہ گرتی نہ. تو میں نے کہا کہ آئی وڈ گیٹ ریڈ آف اٹ فار ایور. کہتا اب آپ کو شرم نہیں آ رہی، مطلب آپ کے جس طرح. میں نے کہا سر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ٹاسک جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اینڈ دس از واٹ یو نو. تو پھر ہمارا نارمل انٹرویو شروع ہوا. پھر انہوں نے نارمل انٹرویو میں آپ سے نام بھی پوچھتے ہیں، واٹس ایپ کا نام پوچھتے ہیں. یعنی وہ میں آپ کو دوبارہ جب آئی ایس بی کے اس پہ لیول پہ پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں یہ کہتا ہے کہ جو انٹرویو جو انیشیل انٹرویو ہے وہ شاید اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ آپ کو صحیح پرکھنا چاہیں، صحیح تولنا چاہیں تو شاید کوئی ڈیفیکلٹ قسم میں انٹرویو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو پھر جب انٹرویو آپ کو وہ ہو جاتا ہے انیشیل ٹیسٹ میں، تو پھر آپ کی آتی ہے فائنل آئی ایس بی کی کال. تو اس کی جو لسٹ لگتی ہے وہ بھی جب سب کے انٹرویوز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ فائنل لسٹ لگاتے ہیں، یا آپ کو فون کر کے بتا دیتے ہیں یا نہیں بتاتے، یا آپ کو ڈگری آپ کی واپس آتی ہے جو آپ نے دی ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹل جو پروسیجر تھا میں نے کہا کہ یہ اس کو ذرا میں وہ 1-2 اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بیان کر دوں. تو دس واز دی فالو اپ ویڈیو آف ایپیسوڈ 3. یہ ایپیسوڈ 4 آج کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے کہ کس میں سے کچھ نہ کسی طریقے سے کچھ لرن کیا ہو. تو نیکسٹ ویڈیو میں بینیفٹس آف جوائننگ ملٹری فورسز ان پاکستان بتاؤں گا. اپنی آنکھیں پھٹی نہ رہیں گی تو میرا نام بتا دیجیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.